بلے کو وہ مٹانا ہی چاہ رہے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ بلہ ہمارے سر پر ہی پڑے گا. پاکستان میں یہ ایک ریت رواج بن گیا کہ ہر جگہ پر آپ نے ایک ریٹائرڈ آرمی آفیسر لگا دیا. دیکھیے ایک وکیل کو ایز اے بنا لینا آئی تھنک اٹس اے ویری گڈ چوائس بیکاز ایک تو ان کو لاء کی اویئرنیس ہوتی ہے اور یہ ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے. لیکن دین آن دی ادر ہینڈ عمران خان نے ہمیشہ وہ کام کیے ہیں جو کسی اور نے نہیں کیے. ہمارے ملک میں تو اندھیر نگری اور چوپٹ راج. السلام علیکم، شاہکار ٹی وی کے ساتھ میں ہوں فہد اسد. میرے ساتھ اس وقت مشہور و معروف پامسٹ، سائیکک ریڈر، ٹیرو کارڈ ریڈر اور روحانیت کے علم کے بھی ماہر لالا رخ صاحبہ موجود ہے. ناظرین، سیاسی گرما گرمی آپ جانتے ہیں کہ بیرسٹر گوہر صاحب پی ٹی آئی کے نئے چیئرمین منتخب ہو گئے. خان صاحب نے ان کا انتخاب کر دیا ہے. اب دیکھتے ہیں پی ٹی آئی کے نئے چیئرمین صاحب کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے. ظاہر ہے آرڈر تو خان صاحب کے ہی چلیں گے، لیکن اگر پی ٹی آئی کے کچھ الیکشنز کی بات کریں تو انٹرا پارٹی الیکشنز کو چیلنج کر دیا گیا ہے، وہ بھی پی ٹی آئی کے اپنے ہی نو اراکین نے. ناظرین، پی ٹی آئی کا جو نشان ہے بلہ وہ خطرے میں. کیا یہ درست ہے یا نہیں درست؟ اگر ووٹرز جائیں گے ووٹ ڈالنے کے لیے، اگر بلے کا نشان ہی نہ ملے پی ٹی آئی کے تو ووٹ کیسے ڈالیں گے؟ لالا رخ سے جانتے ہیں کہ کیا کہتی ہیں اس حوالے سے. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں فہد؟ میں ٹھیک، آپ بتائیں میم کیسے ہیں؟ تھوڑی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کوئی بات نہیں، چلتا رہتا ہے. یہ میری طبیعت جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کی طرح ہے، کبھی گرم کبھی نرم. وہ بیچارے کو ایسی اندر ڈالا ہوا ہے. ایسی مجھے بھی ایک تکلیف ہوئی ہے، یہ ہاتھ کی سرجری جو جا کے نہیں دے رہی ہے، اٹک گئی ہے. اب بات یہ ہے کہ ہم لوگوں نے یہ چیزیں کبھی بھی نہیں دیکھی جو اس دفعہ اس کے ساتھ ہو رہی ہیں. ایک نیا ہی طرح کا بیچارہ پولیٹیکل لیڈر کو مجرم بنا کے اندر رکھا ہوا ہے. فرسٹ آف آل اس کو پولیٹیکل لیڈرز کی اریسٹ اور ان کا جیل میں جانا ایک ڈفرینٹ ہے. سارے گئے ہیں، نواز شریف گئے ہیں، آصف زرداری گئے ہیں، سب لوگوں نے اپنا وقت جیل میں گزارا ہے اور اس کو یہ لوگ بہت اچھی طرح سے لیتے تھے. پہلا لیڈر ہے جس نے یہ کہا ہے کہ جیل میرے لیے عبادت گاہ ہے. کسی نے آج تک یہ نہیں کہا. شیخ رشید نے کہا تھا میرا سسرال ہے، میں تو آتا جاتا رہتا ہوں، جس کی کبھی شادی نہیں ہوئی. آصف زرداری نے کہا تھا کہ میرے اوپر بہت زیادتی ہوئی، میں نے 8 سال جیل میں گزارے مگر انہیں بیڈ اپنا گھر سے منگوایا تھا. اب بات یہ ہے کہ جب اتنی زیادتی کسی کے ساتھ ہو رہی ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کہ یا بلے کا نشان، بلے کو وہ مٹانا ہی چاہ رہے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ بلہ ہمارے سر پر ہی پڑے گا. باہر کے ممالک میں گھر کے اندر تحفظ کے لیے آپ ہمیشہ یا بیس بال کا جو بیٹ ہوتا ہے وہ یا کرکٹ کا جو بیٹ ہوتا ہے، یہ دونوں بڑی ہیوی چیزیں ہیں. ان کو ایز اے ویپن بھی یوز کر سکتے ہیں آپ. اور اس وقت یہ ایک ویپن بنا ہوا ہے دونوں پارٹیوں کے لیے، اپوزیشن کی دونوں بڑی پارٹیوں کے لیے، کیونکہ ہم تو پرو پی ٹی آئی ہیں، ہمارے لیے وہ اپوزیشن کی پارٹی ہیں. مگر میں نے کبھی بھی اس طرح نہیں دیکھا کہ آپ دوسرے کو جڑوں سے اکھیڑ کے رکھ دو. لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں. شہباز شریف نے آ کے کہا آصف زرداری کو کھینچ کے لائیں گے اور اس سے سارا پیسہ اگلوائیں گے جو اس کے اتنے ہیرے جواہرات اور پراپرٹیز ہیں فرانس میں، اور یہی انہوں نے نواز شریف کے لیے کہا تھا ہم ان کو یوں لائیں گے اور یہ کریں گے. کیا کچھ بھی نہیں، سارا نزلہ عوام پر ہی گرتا ہے. اچھا لالا میم، یہ بتائیے گا کہ پی ٹی آئی کے 9 اراکین نے انٹرا پارٹی الیکشنز کو چیلنج کر دیا گیا ہے، کیا اس سے فرق دیکھتی ہیں آپ؟ کچھ بھی نہیں یار، یہ باسی کڑی میں بار بار ابال آ رہا ہے. یہ ہمیں چولہا جلاتے ہیں، اس کو ایک اور ابالا دیتے ہیں، وہ کڑی ہے. عمران خان کی اچھی ڈیسیشن ہے، اگر وہ کسی ایک بھی اپنی پارٹی کے ممبر کو بنا لیتے نا تو باقی سارے پھر بھی وہی کرتے جو اب کر رہے ہیں. نو کانفیڈنس. دیکھیے ایک وکیل کو ایز اے بنا لینا آئی تھنک اٹس اے ویری گڈ چوائس بیکاز ایک تو ان کو لاء کی اویئرنیس ہوتی ہے، دوسرا یہ ہے کہ وہ ایک پرومیننٹ ایسا بندہ نہیں تھا جس کو ہم سب جانتے ہیں. نہ وہ ٹی وی پہ آ کے تجزیے کر رہا تھا، نہ وہ اپنی اوپینینز دے رہا تھا. سو ہم لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ اس نے ایک صاف شفاف بندہ لا کے رکھ دیا ہے. لائرز جو ہے نا ان کا کام ایسا ہے کہ وہ لائرز کم اور لائرز زیادہ ہوتے ہیں. ان کی فطرتاً ایک جھوٹ بولنے کی عادت بن چکی ہوتی ہے اور وہ بات کو پلٹ بھی سکتے ہیں ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر. تو یہ اس کے لیے بہتر ہے. بہتر ہوگا لالا میم. لیکن اس میں ایک بات یہ بھی ایڈ کرنا چاہوں گا، جیسے آپ نے کہا کہ اس کو اس لیے وہ خان صاحب لے کر آئے ہیں کیونکہ وہ ان نون بندہ ہے، مطلب کہ لوگوں میں اتنا اس کا پاپولیرٹی نہیں ہے. لیکن اگر یہی بات پاکستان کی اگر حکومت جو بنی تھی، تحریک انصاف کی جب حکومت بنی تھی خان صاحب کی، تب عثمان بزدار کو لے کر آئے تھے، جس وجہ سے بہت زیادہ لوگوں نے، اس کے اپنے ہی بندوں نے اعتراض کیا تھا کہ آپ اس کو مت لے کر آئے، جو لوگ آپ کے ساتھ مستقل چل رہے ہیں ان کو لے کر آئے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ ایک فیصلہ ناکام ہونے کے بعد یہ فیصلہ درست ثابت ہوگا خان صاحب؟ نہیں، اس فیصلے پہ تو سچی بتاؤں میں بھی بالکل ایگریبل نہیں تھی. دیکھو ہر پوسٹ کی ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. ایک
بندے کی ایک نوحہ ہوتی ہے. میں اس چیز کے بھی بہت خلاف ہوں کہ ہماری پاکستان میں یہ ایک ریت رواج بن گیا کہ ہر جگہ پر آپ نے ایک ریٹائرڈ آرمی آفیسر لگا دیا. بجلی کا اس کو نہیں پتہ, الیکٹرسٹی میں جاؤ تو وہاں بیٹھے ہیں, گیس میں جاؤ تو وہاں بیٹھے ہیں, جہاں جاؤ تو وہاں ایک لوگوں نے دفتروں میں بھی سی ای او اپنے ریٹائرڈ آرمی آفیسرز رکھے ہوئے. کیا ان کے پاس کیا ایکسپیرینس ہے؟ ایک وردی پہن کے ایک سپاہی, میرے تو فیملی آدھی سے زیادہ آرمی میں, تو آئی نو, میرا بھائی ایئر فورس میں تھا, سو آئی نو. ان کے پاس کوئی ایسی ڈگریز نہیں ہوتی جس میں کہ آپ کسی کو لا کے اس کے ایک ریٹائرڈ آفیسر ہونے کی وجہ سے آپ سیکورٹی کمپنی میں رکھ لیں, ایز ہیڈ آف سیکورٹی رکھ لیں کسی بھی کمپنی میں. تو مے بی دس کین بیک فائر, اور یہ ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے. لیکن دین آن دی ادر ہینڈ عمران خان نے ہمیشہ وہ کام کیے ہیں جو کسی اور نے نہیں کیے, رائٹ. تو ایک شخص جو کہ مین اسٹریم سے نکل کر, مطلب میں اس دن کسی کا تجزیہ سن رہی تھی, اس نے بہت اچھی بات کی. اس نے کہا کہ اپنے بھانجے بیٹے بھائیوں سے تو بہتر ہے نا کہ ایک نیا بندہ لے آیا. اگر وہ اپنے بیٹوں کو بلا کے کہتا ہے یو کے سے کہ آ جاؤ بھائی تم لوگ میری کم پی ٹی آئی کی بھاگ دوڑ سنبھال لو. چلیے یہ بات ہم ایگری کرتے ہیں جی, خان صاحب نے کسی اور کو بھی موقع دیا پی ٹی آئی کا چیئرمین بننے کا. لیکن یہ بتائیے گا کہ یہ بیرسٹر گور صاحب کو زیادہ ٹائم نہیں ہوا, 1.5 سے پونے 2 سال ہوئے ہیں خان صاحب کو جوائن کیے ہوئے پروفیشنلی. ان کے علاوہ بھی بڑے زیادہ لوگ ہیں, پرویز الہی صاحب, کھٹک صاحب اور بھی دیگر. یہ تو چلے دوسری قیادت کی اگر بات کریں خان صاحب کی, انہوں نے بڑا ساتھ دیا ہے خان صاحب کا, بڑے سالوں سے خان صاحب کے ساتھ ہے. خان صاحب کو چاہیے تھا نہیں کہ ان کو آگے لے کر آتے, ان کو موقع دیتے. ایبسلیوٹلی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, چاہیے تھا. لیکن دیکھیں اب خان صاحب کے دماغ کے اندر تو ہم نہیں گھس سکتے نا کہ وہ کس سوچ کی وجہ سے. ابھی میں اقرار الحسن کا ایک شو دیکھ رہی تھی جو انہوں نے کل تھوڑے سے صحافیوں کو اجازت دی ہے اندر جا کے ان سے بات کرنے کی, اور اس کے بعد اب انہوں نے کہہ دیا کہ اس کے بعد کوئی صحافی بات نہیں کریں گے. اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ کا ہیومن رائٹ ہے, ٹھیک ہے نا, آپ کا رائٹ ہے, میرا رائٹ ہے. میرے ساتھ کوئی مسئلہ ہوتا ہے, میں 10 یوٹیوبرس کو بلا کے بتاتی جی میرے ساتھ یہ پرابلم چل رہا ہے. جیسے میں نے ابھی ڈسکس کر رہی تھی کہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں جو ہم لوگ روز فیس کرتے ہیں, لیکن ہمیں کوئی جگہ ہی نہیں ہے جہاں بات کریں. پوری دنیا میں کوئی نہ کوئی پلیٹ فارم ہوتا ہے جہاں سے آپ یہ باتیں کر سکتے ہیں. ہمارے ملک میں تو کیا کہتے ہیں اندھیر نگری اور چوپٹ راج. آپ کس سے گلا شکوہ کریں گے؟ اگر وہ 9 ممبران جو ہیں ان کو انہوں نے لوگوں نے جو کہتے ہیں نا ایک کوئلہ پڑا ہوا ہے اس میں ابھی آگ بہت تھوڑی رہ گئی ہے, اس کو ہوا دے دے تو وہ بھڑک اٹھتا ہے. یہ آپ بھڑکا رہے ہیں پی ٹی آئی کے لوگوں کو تاکہ کوئی نہ کوئی, دیکھو جتنے انسیڈنٹس ہوئے ہیں جو پی ٹی آئی پہ ڈالیں گے, یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا, ان سب کے پیچھے کوئی نہ کوئی ہاتھ ہے. کوئی بھی آگ خود سے نہیں بھڑکتی, اس کو پہلے تیلی لگائی جاتی ہے, جلایا جاتا ہے. میرے گھر میں چولہا پڑا ہوا ہے, خود تو نہیں جل رہا نا, میں نے کچھ پکانے کے لیے اس کو جلاؤں گی تو وہ جلے گا, رائٹ. اسی طرح ہمارے ملک میں جتنا بھی غلط کام ہو رہے ہیں ان کے پیچھے کسی نہ کسی کا ہاتھ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو کرنے والے کا ہاتھ تھوڑی نظر آتا ہے, آپ کو تو اس کا ریئیکشن نظر آتا ہے نا. یہ بتائیے گا کہ بیرسٹر گوہر صاحب کا یہ جو بھی معاملات ہے, کیا وہ فیصلے تو ظاہر ہے وہی قابل قبول ہوں گے جو خان صاحب آرڈر دیں گے, لیکن ایک پریشر ہوتا ہے فزیکل اپیرنس کے ساتھ. جب بھی آپ کسی جگہ پر جاتے ہیں یا پھر کسی بھی چیز کو آپ ڈیل کرتے ہیں, چاہے آرڈر خان صاحب کا ہو, لیکن اس چیز کو ڈیل تو وقتی طور پر بیرسٹر گوہر صاحب نے کرنا ہے, تو وہ ایک پریشر آپ کو لگتا ہے کہ وہ برداشت کر پائیں گے ایز اے چیئرمین آف پی ٹی آئی؟ دیکھیں ان دی ایبسنس آف نواز شریف, مریم کر رہی تھی نا, پریشر لے رہی تھی, شہباز شریف پریشر لے رہا تھا نون لیگ کا, یہی دونوں تھے نا یہاں پریسنس تھے پاکستان میں. کیوں مگر وہ یہ ہے کہ پولیٹیکل مین اسٹریم کے لوگ ہیں, ان کے لیے یہ گھر کی کھیل ہے, یہ گیم ہی کوئی اور ہے. ہاں بیرسٹر گوہر کو یہ مسئلہ ہوگا کہ وہ بھی پولیٹیشین نہیں ہے, اس کی وجہ سے جو ان کی جیسے آپ نے کہا پریسنس ہے یا ان کی جو گفتگو ہے. دیکھیں میں نے بڑا غلط ایک بیان دیا تھا کاکڑ جب آیا تھا, میں نے کہا یہ ایک پٹھان ہے, ایک اچھا آدمی ہے, یہ اس ملک کے لیے تھوڑا سا بہتری کی طرف اسٹریم لائن کرے گا. کیئر ٹیکرز بھی کر سکتے ہیں, کچھ تو بھلائی کر سکتے ہیں نا. اسی طرح ہر آدمی جو کسی بھی جگہ پہ بیٹھا ہے, آپ یہ مائک لے کے بیٹھے ہوئے ہیں نا, تو آپ تو بہتر بھی کام کر سکتے ہیں. یا آپ جا کے سڑک پہ جو چور ڈاکو ہیں دوسرے کو دھکا دے رہے ہیں, آپ ان کا بھی انٹرویو کر سکتے ہیں. سو یہ آپ کے اندر کا اچھا یا برا شخص ہے جو باہر نکل کر آتا ہے. اب بات یہ ہے کہ گوہر کے اندر, بیرسٹر گوہر کے اندر جو اپنی اچھائی ہے, جو اپنا آنیسٹی ہے, یا جس وجہ سے عمران خان اس کو فرنٹ لائن پہ لائے ہیں, کوئی تو وجہ ہوگی. انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ میرا صحیح ریپرزنٹیشن کر سکے گا.